آیت نمبر ہے 120۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمائے ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ امت کا کئی معنی آتے ہیں، وہ سارے یہاں درست ہیں۔ امت کا ایک معنی امام اور پیشوا کے بھی آتے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا۔ اگر امت کا معنی امام، پیشوا، رہنما ہو تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ابراہیم ایک پیشوا اور رہنما ہے، اور یہ اعزاز اور عزت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے کہ وہ ساری شریعتوں میں، ساری ملتوں میں، سارے دینوں میں قابل احترام امام اور پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، یہاں تک کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اگرچہ مشرک تھے لیکن اپنی نسبت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ امت کا دوسرا معنی ہوتا ہے جماعت۔ عام اسی معنی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسے ہم امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور حضور کی جماعت ہیں۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک جماعت تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی خوبیوں سے، اتنی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ وہ اکیلے ایک ادارہ تھے۔ آج کل کہتے ہیں نا فلاں بندہ اکیلا ہی ایک اکیڈمی اور ادارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، استقامت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خوبیوں سے نوازا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک بہت بڑی جماعت کے برابر تھے۔ تیسرا معنی بھی مفسرین نے کیا ہے، وہ یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ روئے زمین پر صرف حق پر کھڑے ہونے والے صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ تھی اور ان کے بھتیجے حضرت لوط تھے، باقی روئے زمین پر سارے کافر تھے۔ تو یہ جو تین افراد ہیں یہی مل کر امت مسلمہ تھی، یہی مل کر مسلمانوں کی ایک جماعت تھی۔ قانتا للہ، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے، قرآن کریم جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے نا، وہاں قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن کا معنی، قرآن کا لب و لہجہ بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ وہاں بہت گہرے، بڑی معنویت رکھنے والے۔ اب دوسرا لفظ فرمایا قانتا للہ۔ قانت کا معنی ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ فرما برداری کرنا۔ بھائی قانت کا معنی کیا ہے؟ دعائے قنوت۔ یہ جو لفظ ہے نا دعائے قنوت،
یہ اسی سے نکلا ہے۔ قانت کہتے ہیں اس بندے کو جو فرما برداری حکم بھی مانے اور عاجزی کے ساتھ مانے، انکساری کے ساتھ مانے۔ اب قانتا للہ کا معنی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار بھی تھے اور پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ بھی تھے۔ بعض مرتبہ آدمی عبادت کے اندر بھی غرور آ جاتا ہے۔ شیطان کی ساری عبادت بھائی کیسی تھی؟ غرور والی تھی۔ شیطان اس نیت سے عبادت کرتا رہا کہ مجھے اللہ کا خلیفہ بننا ہے، مجھے کیا بننا ہے؟ خلیفہ بننا ہے۔ انسان بعض مرتبہ بہت سے نیک کام کرتا ہے، وہ دیکھنے میں نیک ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر غرور اور انانیت چھپی ہوتی ہے۔ ایک بندہ سخاوت کر رہا ہے، دیکھنے میں یہ نیک عمل ہے لیکن اس سخاوت میں بھی چدراہٹ ہے، بڑا پن ہے۔ یہ جو چودھریوں کی نفسیات ہیں نا، یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ حب جا، اپنے آپ کا بڑا، اور یہ جو انانیت ہے یہ بہت مشکل سے جاتی ہے انسان کے اندر سے۔ اسی لیے امام غزالی اور دوسرے بڑے بڑے اہل علم نے لکھا ہے سب سے مشکل جس روحانی مرض کا علاج ہے وہ اقتدار کا نشہ ہے۔ بھائی وہ کس کا نشہ ہے؟ وہ اقتدار کا نشہ ہے۔ اقتدار کا نشہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے دماغ سے جلدی نہیں نکلتا۔ تو قانتا للہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے لیکن عاجزی کے ساتھ۔ فرعون نمرود سے ٹکرائے، آگ تک پہنچے، وہاں سے نکلے، پھر مصر کے فرعون نے حضرت سارہ والا معاملہ ہوا جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا حدیث میں ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام شام میں آباد ہوئے، بیت المقدس کی آبادی کی، پھر بیت اللہ تعمیر کیا، پھر اپنی اولاد کو یہاں منتقل کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ یہ سارے کارنامے انجام دیے لیکن بھائی کس کے ساتھ؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو وہی نیکی پسند ہے جس میں عجز ہو، جس میں بھائی کیا ہو؟ عجز ہو۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عاجزی بہت پسند ہے۔ یہ مقولہ میں نے آپ کی خدمت میں بار بار عرض کیا ہے، علماء میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ وہ عبادت جس کے بعد انسان غرور میں آ جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ عبادت نہ کرے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں خود اپنا واقعہ لکھا ہے، اور شیخ سعدی نے کئی جگہ ذکر کیا کہ جو میرے والد تھے انہوں نے میری تربیت بہت اعلیٰ کی، مجھے بہت فرمایا کہ میں چھوٹی عمر میں تھا، اپنے ابا کے ساتھ سفر کر رہا تھا، کہیں جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ پرانا زمانہ تھا، صحرا میں سفر کرتے کرتے یوں ہی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم رات کو میرے ابا جی تہجد کے لیے اٹھے، مجھے بھی اٹھایا، میرے ابا جی نے بھی تہجد پڑھی اور میں نے بھی پڑھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد سارے قافلے والے سوئے ہوئے تھے، میں نے تھوڑے سخت الفاظ کہہ دیے، اردو میں اس کا یوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ابا جی سے کہا ابا جی یہ سارا قافلے والے سوئے مرے پڑے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا، ان میں سے کوئی دو نفل ہی پڑھ لے۔ میرے ابا جی نے مجھے کہا بیٹا تو اگر سوتا رہتا تہجد نہ پڑھتا تو یہ بہتر تھا اس کلمہ سے جو تو نے کہا ہے، تو تہجد نہ پڑھتا تو بھی ان کی طرح سوتا رہتا، یہ بہتر تھا تیرے لیے۔ تو نے جو یہ کہہ دیا نا کہ ان میں سے کسی نے تہجد نہیں پڑھی، اس کلمہ نے تیری ساری عبادت پر پانی پھیر دیا۔ تو شیخ سعدی نے خود اپنا واقعہ یہ لکھا ہے۔ بہرحال قانتا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، حنیف، اور حنیف کہا جاتا ہے یکسو کو، وہ ذہن جو پوری بصیرت کے ساتھ یکسو ہو کر کوئی فیصلہ کرے۔ اب حنیف کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں سے، شرک سے الگ تھلگ ہو کر صرف ایک اللہ کی طرف جھکے
تذبذب کا شکار نہیں ہوئے پھر۔ یعنی ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان کو ہر وقت دین کے بارے میں خیالات و وسوسے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی تھی حنیفہ، میں سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی میں آئے، اللہ تعالیٰ کی جماعت میں آئے، لیکن پوری بصیرت کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ، پھر کسی طرح کا شک، کسی طرح کا تذبذب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو حنیف اسے کہا جاتا ہے جو مخلوق سے اپنے رخ کو پھیر لے، صرف کس کی طرف کر لے؟ بھائی وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا قرآن نے ذکر کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، 7ویں پارے میں جہاں پورا رکوع ہے تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے پر، اسی کے درمیان میں ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ یہ وہی بات ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، تو یہ سارے حنیف کے معنی ہیں۔ حنیف کہا جاتا ہے جو اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لے اور باقی مخلوق کی کسی چیز کی طرف اپنا رخ نہ رکھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ مشرکین مکہ کو قرآن نے سمجھایا۔ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے، بڑے فخر سے اپنی نسبت کس کی طرف کیا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ ہاں، نسب کے اعتبار سے وہ بالکل سچے تھے۔ بھائی نسب کے اعتبار سے کیا تھے؟ وہ بالکل سچے تھے، چونکہ ان سب کا نسب کس سے ملتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا، بالکل سچے تھے۔ لیکن وہ دین کے اعتبار سے بھی اپنی نسبت کس کی طرف کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ قرآن نے کہا تمہارا حضرت ابراہیم سے کیا لینا دینا؟ تم نے تو شرک کا طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، اللہ کے گھر کو بتوں سے بھر رکھا ہے، اور کوئی جگہ زمزم کے کنویں پر الگ بت، صفا پر الگ، مروہ پر الگ، بیت اللہ کے پاس الگ، اب گھر میں ہر کسی کے الگ، طائف والوں کا الگ، مکہ والوں کا الگ، اپنے بڑے بڑے بت۔ قرآن نے سارے عربوں کو کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام ہرگز مشرک نہیں تھے، تم تو کیا ہو؟ مشرک ہو۔ اس سے قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، جناب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے، یہ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ مسلمان کو شرک سے 100% بچنا ہے۔ آگے فرمائے شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والے تھے۔ قرآن نے یہ بھی بطور خاص، اور ابھی پچھلے درس میں شکر پر میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی نعمتیں دینی دنیاوی، اگلی آیت میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اللہ نے بھائی ان کو خود نبی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور زندگی میں بتا دیا کہ یہ آگے جا کے بھائی کیا بنیں گے؟ نبی بنیں گے۔ آدمی کو اپنی کامیابیوں کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اولاد کی کامیابیوں کی خوشی ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب زندگی میں بشارت مل گئی کہ آپ کے بیٹے آگے جا کے بھائی کیا بنیں گے؟ نبی۔ اچھا، پھر یہ بھی بشارت دے دی کہ ہم آپ کو پوتا بھی دیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دے دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا پوتا بھی کیا ہوگا؟ نبی ہوگا۔ اور حقیقت میں پھر پڑ پوتے بھی نبی ہوئے، یوسف علیہ السلام، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، سارے نبی ہیں، سارے کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ شاکرا لانعمہ، اللہ جل جلالہ نے اس پر ان کا شکر ادا کرنا۔ بھائی یہ کون ہے بندہ، کیا کام ہے اس کا؟ بھائی اس کو لے جاؤ، کو مجذوب ہے، کیا کر رہا ہے بات؟ نہیں، یہ کوئی ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں لگتا اس کا۔
شاکرا لانعمہ، اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے شکر گزار بندے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بیٹے کی نعمت دی ہے، اس کو میرے نام پر قربان کرو، جی ٹھیک ہے۔ شکریہ کے ساتھ، اے میرے اللہ، آپ سب حضرات جانتے ہیں تاریخی روایات میں کیا آتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل کو ذبح لگے کرنے تو اپنی طرف سے بھائی پوری کوشش کی کہ نہیں؟ اپنی طرف سے پوری کوشش کی، سمجھتے تھے یہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو منتخب کر لیا۔ بھائی کیا لفظ ہے؟ چننا، انتخاب کرنا، اجتباہ، یہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ سارے انبیاء بھائی کس کا انتخاب ہے؟ میری ایک بات سننا ذرا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اجتباہ، ابراہیم کو اپنے لیے کس نے چنا؟ اللہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے منصب کے لیے کس نے چنا؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ فاجتباہ ربہ، اللہ نے چن لیا۔ یہ اجتباء کا لفظ قرآن بولتا ہے اپنے خاص انتخاب پر۔ صحابہ اکرام کے لیے بھی قرآن نے هو اجتباکم وما جعل علیکم، کہ ہم نے ان کو منتخب کیا تھا۔ ان کو بھائی کس نے منتخب کیا تھا؟ ہم نے منتخب کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب ہے۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی بھائی کس کی طرف؟ یہاں ایک بات سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کی، تو بھائی پھر میری اور آپ کی کس نے کی ہے؟ اس سے انداز، ہم خود کسی خیر تک پہنچ نہیں سکتے، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستیوں کو سیدھی راہ دکھانے والے اللہ ہیں، تو بھائی مجھے اور آپ کو بھی سیدھی راہ دکھانے والے کون ہیں؟ تو جب مجھے اور آپ کو سیدھی راہ دکھانے والے اللہ ہیں، پھر انسان نیکی پر بڑی بڑی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے کوئی اچھا کام لے لیا، بھائی یہ اس کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی عجز اور انکساری والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں ساری انسانیت کا سردار ہوں گا، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی توحید کا، انبیاء کی قیادت میں کروں گا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام نسبت کرتے ہیں سارے کمالات کی بھائی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یہی ہم نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بھائی ساری کی ساری تعریفیں کس کی؟ اللہ کی۔ تو پھر بعد میں پھر یہ میں اور آپ جو ہیں اپنی گفتگو میں میں نے یوں کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے یہ کیا، میں نے، نماز میں کہتے ہیں سارا کچھ اللہ نے کیا، اور نماز کے باہر کیا کہتے ہیں؟ میں نے یوں کیا، پھر میں نے فلاں کر دیا، پھر میں نے ہمارا یہ جو میں ہے اس کی بریک ہی نہیں لگتی۔ یہاں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا میں بھی اچھائی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اس آیت سے انشاءاللہ کل دوبارہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی